ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول جنون عشق، جس کے رائٹر ہیں ریاض عاقب کولر، اس کی یہ 9ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ حماد کے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھی، وہ جیتی ہوئی بازی ہار رہا تھا۔ اپنے تئیں اس نے مسکان کو دھمکی دے دی تھی، مگر وہ اپنے بھائیوں کو اعتماد میں لے کر ساری صورتحال سے آگاہ کر دیتی تو اس کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی۔ سیٹھ، فہیم اور وسیم سے ٹکر لینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ فریحہ کی کال آنے لگی۔ اس سارے بکھیڑے میں اسے فریحہ کا ہاتھ بھی نظر آ رہا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کیے بغیر کاٹ دی۔ فریحہ نے چند بار ٹرائی کیا اور پھر خاموش ہو رہی۔ وہ رات حماد نے کانٹوں پر لوٹتے گزاری۔ ساری رات وہ اس مسئلے کا حل تلاش کرتا رہا۔ صبح وہ ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل آیا۔ اسے کامران کی تلاش تھی، جو میٹرک تک اس کا کلاس فیلو رہا تھا اور اس کے بعد غربت نے اسے پڑھنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس کا والد ایک مزدور تھا، لیکن اس نے مزدوری کی بجائے دوسرا رستہ اختیار کیا تھا، اور وہ تھا جرم کا رستہ۔ کامران کے ایک مخصوص دوست کے بارے وہ جانتا تھا۔ اس کی کار کا رخ اسی ہوٹل کی طرف ہو گیا جہاں اسے کامران کا ایڈریس مل سکتا تھا۔ حماد 3rd ایئر میں تھا جب ایک دن کامران اسے قیمتی کار ڈرائیو کرتا ہوا ملا۔ اس وقت وہ کامران کے بجائے کامی گجر تھا۔ حماد اس دن یونیورسٹی بس کے چھوٹ جانے پر پیدل گھر جا رہا تھا۔ اچانک ایک قیمتی کار اس کے قریب آن رکی تھی، اور پھر کامران کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ارے کامران، تم؟ اور یہ کار کس کی ہے؟ میری ہی ہے یار۔ اس کے بیٹھتے ہی کامران نے کار آگے بڑھا دی تھی۔ مگر یہ کہ اس کے لیے مجھے اپنے نام کی قربانی دینا پڑی۔ آج کل میں کامی گجر ہوں، ایک نامی گرامی مجرم۔ پولیس کو کہیں کیسز میں مطلوب ہوں۔ مگر تمہیں حیرانی ہوگی کہ ابھی میں ایک تھانے دار کے ساتھ لنچ کر کے آ رہا ہوں۔ یار بڑی ترقی کر لی ہے۔ حماد کے لہجے میں ستائش تھی۔ ہاں، اور تم بھی مجھے جوائن کر سکتے ہو۔ اس نے فوراً آفر کر دی۔ نہیں یار، بڑی مہربانی، میں یوں ہی ٹھیک ہوں۔ وہ ہنسا۔ ڈر گئے؟ نہیں، لیکن میں اس فیلڈ چل نہیں سکتا۔ ہاں جانتا ہوں، یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ اسے گھر کے سامنے ڈراپ کر کے اس نے کہا تھا، اگر کبھی میری ضرورت پڑے تو ضرور آواز دینا۔ حماد نے کہا، اپنا سیل فون نمبر تو دے دو۔ نہیں، میرا سیل فون نمبر اور ایڈریس بدلتا رہتا ہے۔ اگر کبھی میری ضرورت پڑے تو محلہ لنگی شاہ میں 321 ہوٹل کے مینیجر سے میرا ایڈریس پوچھ لینا، وہ میرا دوست ہے۔ اپنی کار 321 ہوٹل کی پارکنگ میں روکتے ہوئے حماد استقبالیہ کی طرف بڑھ گیا۔ جہاں ایک خوبصورت عورت برا جمان تھی، اس سے رہنمائی لے کر وہ تھوڑی دیر بعد مینیجر کے کمرے میں تھا۔ جی سر، آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ادھیڑ عمر مینیجر شائستگی سے مستفسر ہوا۔ وہ بغیر کسی تمہید کے بولا، مجھے کامران بھائی کا سیل فون نمبر یا ایڈریس مل جائے گا؟ کامران؟ جی کامران، جو آپ کے لیے غالباً کامی گجر ہے۔ آپ کا تعارف؟ مینیجر کے لہجے میں شکوک کی پرچھائیاں لرزی۔ حماد، وہ کلاس فیلو ہے میرا۔ اس نے اپنا نام بتا کر کامی سے اپنے تعلق کی وجہ بھی بتا دی۔ پلیز آپ تشریف رکھیے۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ اندرونی کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس کی واپسی چند منٹ بعد ہوئی۔ حماد صاحب، وہ 3rd فلور کمرہ نمبر 45 میں موجود ہے، آپ انہیں وہی مل لیں۔ تھینکس کہہ کر وہ باہر نکل آیا۔ مطلوبہ کمرے میں کامی اسے منتظر ملا۔ سنا بھائی پڑھاکو شاہ، کیسے یاد کیا ہم مجرموں کو؟ پرتپاک انداز میں اسے گلے سے لگاتے ہوئے کامی نے پوچھا۔ کامران بھائی، یہ کام آن پڑا تھا۔ وہ ہنسا۔ کوئی مرڈر وغیرہ کرانا ہے کیا؟ ہاں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ارے واہ، میں نے تو مذاق کیا تھا۔ خیر بتاؤ، کون ہے وہ؟ حماد نے جیب سے مسکان کی تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ ارے ظالم، ایسی لڑکی بھی بھلا قتل کی جاتی ہے؟ کیا چکر ہے؟ کوئی محبت وغیرہ؟ دھوکہ دہی کی کارروائی؟ آخر کیوں پھول ایسی لڑکی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اس سے اغوا کرنا اور اس کے بھائیوں سے تاوان مانگنا ہے۔ تاوان ملے یا نہ ملے، آپ نے اسے قتل کر دینا، لیکن کوشش کرنا ہے کہ اس کے بھائیوں کی کسی غلطی کو آڑ بنا کر یہ کام کیا جائے۔ میرا مطلب اس کے قتل سے ہے۔ تاوان کے بغیر قتل کر دیا تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ اس بار کامی کا لہجہ سراسر کاروباری تھا۔ 10 لاکھ 5 کام سے پہلے؟ حماد نے جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ 5 کام کے بعد؟ کوئی عطا پتہ؟ یہ مرحوم سیٹھ داؤد کی بیٹی اور سیٹھ فہیم اور سیٹھ وسیم کی بہن ہے، شاید نام سنا ہوگا آپ نے۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ بولا، ایک غیر متعلقہ بات، صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ میرے کلاس فیلو رہے ہیں۔ قتل کرانے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ چل ہمیں سوچنے کے بعد حماد بولا، یہ میری بیوی ہے اور میں اس کی جائیداد کا وارث ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، کامی نے بلند باغ کہکا لگایا۔ واہ رے پڑھاکو شاہ، تو ہم سے بھی تیز نکلا۔ تو کب تک کام ہو جائے گا؟ حماد نے شرمندہ ہوئے بغیر پوچھا۔
कल तक ये बुलबुल हमारे हाथ होगी। और हाँ, अगर हम कोई शुगल मेला करना चाहें, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? नहीं, वो घटियापन से बोला। मेरी तरफ से खुली छूट है, बस मुझे चंद दिन के अंदर इसकी लाश चाहिए होगी। लाश के वसूल होते ही आपके बकाया 5 लाख मिल जाएंगे। अगर तावान की कोई रकम ले सको तो वो आपका बोनस हो गया। ये कहते ही वो जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। बैठो ना, कोई ठंडा गर्म तो पूछा ही नहीं आपसे। कामी ने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं, फिर कभी सही। उसने अलविदाई मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया और फिर जैसे अचानक उसे याद आया और वो वैसे बोला, याद आया, सेठजादी नकाब भी उड़ती है। आप जाइए जनाब, अब ये हमारा काम है, कामी ने कहा और हमाद सर हिलाता हुआ वहाँ से निकल आया। बाजी, वो मेरी कॉल अटेंड ही नहीं कर रहा। मुस्कान को फरिया की परेशान को आवाज़ सुनाई दी। पर क्यों? मुस्कान की परेशानी में इजाफा हो गया था। क्या कह सकती हूँ, हो सकता उसे इस सारे मामले में मेरा हाथ नज़र आ रहा, बल्कि देखा जाए तो वाकई मैं उसकी ज़िम्मेदार हूँ। उसकी मोहब्बत कहाँ गायब हो गई? आपको बताया तो था, पहले वो अपने मुस्तकिल का सोचता है, फिर अपनी मोहब्बत की बारी आती है वो हमेशा दिमाग की सुनता है। फरिया की आवाज़ में शर्मिंदगी थी। फरी, मैं उसका मुतालबा पूरा नहीं कर सकती। अब उसके साथ एक पल बिताना भी कारेदार है। यकीन करो, रात उसके लहजे में ऐसी अजनबियत और रूखापन था कि मैं सोच भी नहीं सकती। खैर, यही दावा वो आपके मुतल्लिक भी कर रहा होगा। आखिर आपने भी तो उसे हरी झंडी दिखा दी है। मैंने फ़कत हकीकत हाल बयान की थी। जब हम एक नहीं हो सकते और मैं किसी दूसरे की बीवी हूँ तो इस बात पर चराग पा होने की क्या तुक है? बाजी, किसी दूसरे की बीवी तो आप एक मंसूबे के तहत बनी थी। फरी, तुम मुझे गलत साबित करने पर तुली हो। नहीं, सिर्फ हकीकत से पर्दा उठा रही हूँ। एक ऐसा आदमी जिसे कामयाबी चंद कदम पर नज़र आ रही हो और अचानक उसे पता चले कि जिसे वो मंजिल समझ रहा था वो रास्ता खो जाने का निशान है। आप खुद सोचिए उस पर क्या गुजरेगी। मैं सुबह आऊँगी आपकी तरफ, शायद उससे बिलमशाफा मुलाकात करने पर कोई बेहतरी की सूरत निकल आए। मुस्कान ने कहा, नहीं, फिर ऐसा है कि कल डिनर हमारे साथ करो। ठीक है बाजी, कहकर फरिया ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। बेटा, तबीयत कैसी है? आयशा ने दानियाल के माथे पर हाथ रखकर पूछा। ठीक हूँ माँ जी, दानियाल ने माँ को तसल्ली दी। गो उसके जिस्म का जोर जोर दर्द कर रहा था, मगर ये बात माँ को बताना उसे तकलीफ़ देना ही थी। बेटा, अगर हो सके तो फैक्ट्री से कुछ रकम एडवांस ले आओ। घर में खाने को कुछ भी मौजूद नहीं है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता वापस कर देना। मगर मैं उस दिन एडवांस ले तो आया। अचानक उसे याद आया कि वो रकम तो पुलिस के कब्ज़े में थी। दानियाल ने सख्ती से होंठ भींच लिए। ठीक है माँ जी, मैं ले आता हूँ। बेटा, बात क्यों बदल दी? तुम पहले कुछ और कह रहे थे। हाँ माँ जी, जिस दिन झगड़ा हुआ था उस दिन भी मैं कुछ एडवांस रकम ला रहा था, मगर वो पुलिस वालों ने रख ली, माले गनीमत समझकर। उनसे तो अल्लाह पूछेगा। आयशा खातून पुलिस वालों को कोसने लगी। दानियाल हिम्मत करके उठ गया। दोपहर के 10 बज रहे थे। घर से निकलकर वो सोच के घोड़े दौड़ाने लगा। कौन सा ऐसा दोस्त था जिससे वो कुछ कर्ज मांग सकता है? एक मरतबा तो उसने सोचा कि वो फरिया से मांग ले, मगर फिर उसे शर्म आड़े आ गई। एक लड़की से वो क्यों कर उधार तलब करता, जबकि वो बेरोज़गार भी था। आखिरकार उसने अपने दोस्त अनवर से मदद तलब करने का इरादा किया और स्टील मिल की जानिब बढ़ गया। इस वक्त उसने वहीं होना था। किराए के नाम पर उसकी जेब में पूरी कौड़ी भी नहीं थी। उसे पैदल ही वहाँ तक जाना था। अल्लाह पाक का मुबारक नाम लेकर वो चल पड़ा। स्टील मिल तक पैदल चलना उसके लिए मसला नहीं था, मगर पुलिस वालों के वहशियाना तशद्दुद के बाद ये आसान काम भी उसके लिए मुश्किल तरीन बन गया था। मरता क्या ना करता के मसादिक वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। रास्ते में कभी कभी वो 1-2 मिनट के लिए रुक कर आराम भी कर लेता था। उसने आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर लिया था जब उसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल स्क्रीन पर मिशी का नाम देखकर उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था। रात को वो डिनर नहीं कर सकी थी, मगर इसके बावजूद सुबह उसने चाय के साथ कुछ लेना पसंद ना किया। उसकी भूख ही मर गई थी। चाय पीकर वो कुछ देर लॉन में टहलती रही। जब ज़्यादा जी घबराया तो घर से बाहर निकल आई। उसका रुख उसी जन्नत की तरफ जहाँ उसे दिली सुकून मिलता था। वो छोटा सा घर गोया चैनो आराम का मुरक्का था। वो घर से थोड़ी ही दूर आई थी कि उसे फुटपाथ पर दानियाल नजर आया। वो सर झुकाए जाने कहाँ जा रहा था। उसके सुस्ती से उठने वाले कदम उसकी जिस्मानी हालत का पता दे रहे थे। उसने बेसाख्ता इंडिकेटर देकर कार साइड पर ले जाकर रोक दी। अगले लम्हे वो मोबाइल निकालकर उसे कॉल मिलाने लगी। वो ठठक कर रुका और अगले लम्हे उसकी रंधी हुई आवाज़ रिसीवर से बरामद हुई। जी। इस जी में जाने कितनी सिसकियाँ, आहें, गिले शिकवे, इल्तिजाएं, उम्मीदें और हसरतें मकीद थी। दानी, पीछे मुड़कर देखो। मैं चंद कदम के फासले पर कार में बैठी हूँ, मेरे पास आ जाओ। दानियाल सरहद से मुड़ा। मुस्कान की कार पहचानने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ये वही कार थी जिस पर वो अपनी जाने हयात के साथ हनीमून मनाने गया था। वो निपे तुले कदम रखता करीब पहुंचा। उसके जहन में एक ही सोच सरगर्दा थी कि जाने उसने किस लिए यूं सरेराह आवाज़ दी है।
بیٹھو، اس کے قریب پہنچتی مسکان نارمل لہجے میں بولی۔ دانیال خاموشی سے بیٹھ گیا۔ مسکان نے کار آگے بڑھا دی۔ کار کے ایئر کنڈیشنڈ ماحول میں اسے ٹھنڈک کا احساس ہوا، مگر یہ اس ٹھنڈک سے بہت کم تھی جو مسکان کے پکارنے پر اس کے دل کو پہنچی تھی۔ کہاں جا رہے تھے؟ مسکان کی شیریں آواز نے اس کے کانوں میں رسن ڈھیلا۔ اسٹیل مل۔ کیوں؟ میرا خیال ہے تمہاری جسمانی حالت اس قابل نہیں کہ مزدوری کر سکو۔ مسکان نے سرسری انداز میں بات آگے بڑھائی۔ وہ اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ آیا وہ اس سے کتنا خفا تھا۔ چند دنوں میں ہی ان کے درمیان بہت بڑی خلیج حائل ہو گئی تھی، کیونکہ بظاہر جدائی کی گھڑیاں چند دنوں پر مشتمل تھی، مگر مسکان کو یہ عرصہ صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ دانیال آہستہ سے بولا، دوست کو ملنے جا رہا تھا تو ٹیکسی رکشہ کرا لیتے۔ خیال ہی نہیں آیا۔ دانیال کرایہ نہ ہونے کی بات گول کر گیا۔ خیال نہیں آیا یا پیسے نہیں تھے؟ مسکان نے مزاحیہ لہجے میں پوچھا۔ پیسے نہیں تھے، وہ صاف گوئی سے بولا۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ دانیال بھی گو مگو کی کیفیت میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ وہ گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ وہ نیچے اتری، دانیال بھی اس کی تقلید میں نیچے اترا۔ کار لاک کر کے وہ گھر کا دروازہ کھولنے لگی۔ آئیے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے کار کے ساتھ کھڑے دانیال کو پکارا۔ وہ اس پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ اس وحشت سے بے دخل ہوئے اسے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ عرصہ اسے بہت طویل لگ رہا تھا۔ خوابگاہ کا دروازہ کھول کر وہ اندر گھس گئی۔ وہ بھی سحر زدہ سا اس کے پیچھے چلا آیا۔ وہ پیچھے مڑی اور پوچھا، دانی خفا ہو؟ کیونکہ وہ دانیال کا جواب جانتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ دیوانہ اس سے خفا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود وہ پوچھنے سے باز نہ آ سکی۔ دانیال نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ مسکان نے گاؤن اتار دیا۔ دانیال ایک ٹیک اسے گھورے جا رہا تھا۔ مسکان نے ایک بار نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، مگر ان آنکھوں سے پھوٹتی بے پایا چاہت کا سامان نہ کر سکی اور شرما کر سر جھکا لیا۔ ہاں، اسے محبت کہتے ہیں۔ اس کے اندر سے آواز آئی، یہ ہوتی ہے چاہت کہ زبان کا کام بھی آنکھیں سنبھال لیتی ہیں۔ آؤ بیٹھو۔ مسکان نے اس کا کھردرا ہاتھ تھاما اور اس کے ساتھ اس کے دل میں جانے پہچانے جذبے ہلکورے لے کر بیدار ہو گئے۔ کھلی آنکھوں میں اس خوابگاہ کے اندر گزرے دن فلم کی طرح چلنے لگے۔ دانیال نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر آنکھوں سے لگایا اور پھر ہتھیلی کی پشت چومتا ہوا بولا، مشی میری جان، میرا خیال ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ مسکان نے کہا، نہیں، یہ تعبیر ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئے۔ مشی ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ تم اب بھی میری بیوی ہو نا، میری شریک حیات ہو نا؟ انجانے میں طلاق نامہ دستخط کرنے سے طلاق تو نہیں ہوتی نا؟ اس کے لہجے میں ہزاروں اندیشے پنہاں تھے۔ ہاں، میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری شریک حیات تھی اور ہوں، اور اس طرح طلاق نہیں ہوتی۔ اگر طلاق ہوئی ہوتی تو مسکان تمہیں یہاں نظر نہ آتی۔ مسکان کے لہجے میں امڑتی چاہت دانیال کو حیران کر گئی تھی۔ مشی، وہ چیختے ہوئے بے قابو ہو گیا تھا، پھر الفاظ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ محبت کی انتہا میں عموماً زبانیں گنگ ہو جایا کرتی ہیں۔ اس نے مسکان کو اپنی جانب کھینچا۔ وہ مقناطیس کی طرح اس کے ساتھ چمٹ گئی تھی۔ جانے کب سے وہ ان لمحات کے سپنے دیکھ رہی تھی، پھر بہت ساری دیر گزر گئی۔ وہ یقیناً اذان کی آواز تھی۔ دانیال اس کے بازو پر سر رکھ کر سو گیا تھا۔ وہ خود بھی غنودگی کے عالم میں تھی۔ اذان کی آواز سن کر وہ کسمسائی۔ دانی اٹھو، نماز نہیں پڑھنی؟ اس نے دانیال کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ امی جان دیکھو نا، مشی ادھر ہی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور چلانے لگا، اے دانی، ہوش میں آؤ۔ مسکان کے جھنجھوڑنے پر وہ چونک گیا۔ چند لمحے اس کی طرف حیران نظروں سے گھورنے کے بعد اس کے چہرے پر چھائی وحشت کم ہوئی۔ اگلے لمحے وہ اس سے لپٹ گیا۔ مشی تم یہی ہو نا؟ ہاں، تم یہی ہو۔ تم تو ہمیشہ سے میرے پاس ہی ہوتی ہو، بس کبھی کبھی مجھے تنگ کرنے کے لیے، لہٰذا بھر کے لیے اوجھل ہوتی ہو، ورنہ تم مجھ سے کب دور ہوئی ہو؟ اس نے چاہت سے پوچھا۔ دانی، کیوں بہکی باتیں کر رہے ہو؟ پتہ ہے مشی، ہمیشہ اذان کے وقت تم مجھے جگانے آتی تھی۔ تمہارا گیلا ہاتھ میں اپنے ماتھے پر محسوس کرتا اور پھر تم چھپ جاتی۔ میں آوازیں دیتا مگر تم جواب نہ دیتی۔ امی جان مجھے سمجھاتی تھی کہ تمہاری مشی نہیں آئی، مگر جانتا تھا امی کو پتہ نہیں ہے، تم آیا کرتی تھی نا؟ اس نے بچوں کی سی معصومیت سے پوچھا۔ مسکان کی آنکھوں میں نمی ابھری اور وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی، ہاں، میں ہمیشہ سے تمہارے پاس ہی تو تھی۔ پاس ہی رہنا جانے حیات، پاس ہی رہنا، نہیں تو میں نہیں رہوں گا۔ چپ، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ مسکان نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ سچ ہے مچی۔ اچھا، یہ گپ شپ بعد میں ہوگی، پہلے نماز پڑھو۔ اور وہ سر ہلاتا ہوا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ نماز پڑھ کر مسکان کو سخت بھوک کا احساس ہوا۔ دانی، مجھے تو بھوک لگی ہے، دانیال نے جواب دیا۔ مجھے بھی، مسکان نے مشورہ دیا۔ تو چلیں کسی ہوٹل میں کھا لیتے ہیں؟ اس نے مسکان کے کومل ہاتھ تھام کر کہا۔ نہیں، تم خود بناؤ۔ کتنی صدیوں سے ان ہاتھوں کی پکی روٹی نہیں کھائی۔ کیا یہ صدیوں کہاں سے آ گئی محترم؟ مسکان نے آنکھیں نکالی۔ وہ اطمینان سے بولا، تم سے دور ہونے پر 1 منٹ 1 سال کے برابر لگتا ہے، باقی کا حساب خود لگا لو۔ میری تعلیم یوں بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔
अच्छा ऐसा, मैं रोटियां बनाती हूँ, आप सालन ले आइए। ड्रामा बाज कहीं के, मुस्कान ने कहा। आज वो तन मन धन से खुद को दानियाल को महसूस कर रही थी। उसका मोहब्बत भरा अंदाज दानियाल की रूह तक को सरशार कर रहा था। अच्छा ठीक है, जाता हूँ, लेकिन थोड़ी देर हो जाए तो घबराना नहीं। देर कैसी? दानियाल ने वजाहत करते हुए कहा। वो दरअसल होटल वाले पैसे लेकर सालन देते, तो पहले तो भीख मांग कर इतनी रकम इकट्ठी करना पड़ेगी ना कि 2 आदमियों का सालन खरीद सकूं। बेशर्म, वो हंसने लगी। बेशर्मी काहे की? भीख मांग रहा हूँ, डाका तो नहीं डाल रहा। अच्छा बकवास ना करो, ये लो पैसे। उसने पर्स से नोटों की गड्डी निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाई। मैं होटल खरीदने नहीं जा रहा। हाँ हाँ जानती हूँ, बाकी के पैसे अपने पास रख लेना, बाद में हिसाब ले लूँगी। अब ड्रामे छोड़ो और जल्दी जाओ, भूख से बुरा हाल है। दानियाल सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। जबकि वो किचन में घुसकर आटा गूंदने लगी, उसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी। दानियाल की पुरजोश और बेपाया मोहब्बत ने उसे निहाल कर दिया था। वो भी कितनी बेवकूफ़ थी कि इस मुसरत भरी जिंदगी को ठोकर मारकर चल दी थी। वो दिल ही दिल में फरिया की शुक्रगुजार हुई, जिसकी रहनुमाई की बदौलत वो दोबारा अपनी जन्नत में लौट आई थी। उसे उम्मीद थी कि वो दोनों मिलकर आज रात हमाद को भी किसी न किसी तरह राज़ी करने में कामयाब हो जाएंगी। हमाद को राज़ी करने के लिए वो हर कीमत देने को तैयार थी। दानियाल के लौटने तक वो 2-3 रोटियां पका चुकी थी। वो किचन में बैठकर उसे रोटियां पकाते देखता रहा। रोटियां बनाकर वो ख्वाबगाह में आ गए। वही जगह थी जहां दानियाल उसके नाज नखरे बर्दाश्त करता, उसे हाथों से रोटी खिलाता, उसका जूठा पीकर तारीफ़ों के डोंगरे बरसाता। आज भी दानियाल के रवैये में सिरे मुँह फ़र्क नहीं आया था। वो उसी तरह अपनी मिशी की एक एक बात पर कुर्बान जा रहा था। फ़र्क आया था तो मुस्कान के रवैये में, जो पहले उससे दूर भागने की कोशिश करती और आज उसे चिमटी जा रही थी। मिशी एक बात पूछूं? वो ज़्यादा देर चुप नहीं रह सका था। मना किसने किया है? आज तुम बहुत बदली बदली लग रही हो। वो हंसी। क्यों, ये तब्दीली बुरी लग रही है क्या? नहीं, ये तो ऐसी ताबीर है कि जिसका मैं सपना भी नहीं देख सका था, मगर डर लगता है कहीं ये किसी आजमाइश का आगाज़ ना हो, पगला ना हो तो। वो चाहत भरे लहजे में बोली। अब कैसी आजमाइश? आप हर इम्तिहान में सुरखरू हो चुके हैं। पीछे मुझे डर लग रहा है, इतनी ज़्यादा मुसरत का तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। अगर ये सपना हुआ तो मैं बेमौत मारा जाऊँगा। मुस्कान ने उसे डांटा। चुप, ऐसी बातें नहीं करते। उसके साथ उसने खाने के बर्तन एक तरफ रखे और उसकी गोद में सर रखकर लेट गई। दानियाल उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। तानी, फरिया बहुत प्यारी, अच्छी और मुखलिस लड़की है। हाँ बिल्कुल, उसकी बदौलत तो मुझे अपनी मिशी वापस मिली। तानी, वो तो मुझसे कहीं गुना ज़्यादा खूबसूरत है, कवारी भी है, और उसने आपको शादी की पेशकश भी की थी। फिर उसकी ऑफ़र कबूल ना करने की वजह? ये किसने कहा कि वो तुमसे खूबसूरत है? इसमें शक ही है क्या? मुस्कान नाज से इटलाई। मिशी साहिबा, ये मेरे दिल से पूछो ना कि कौन खूबसूरत है मेरी मिशी से। अच्छा पता है मेरी मजबूरी क्या थी और मैं किस वजह से आपसे दूर हुई? नहीं, ना जानना ही चाहता हूँ, और ना तुम अपने बीते दिनों की कोई बात मुझे सफाई पेश करने की नीयत से सुनाना। तानी, एक बात याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी इज़्ज़त और हुर्मत हमेशा से अजीज़ रही है। आज तक मुझसे कोई ऐसा काम सरज़द नहीं हुआ कि मुझे नज़र झुकाने की ज़रूरत पड़े। मैं मुतलका हूँ। जब तक पहले शौहर के अक़द में थी वही मेरे जिस्म जान का मालिक था। अब आपकी मनकुआ हूँ तो बस आप ही मुझे छू सकते हैं। अगर इसके बरक्स होता तो क्या दानियाल के दिल से उसकी मिशी की चाहत कम हो सकती थी? वो शरारत से मुस्कुराई। क्या पता मुँह ही ना लगाते। दानियाल ने उसकी नाक की फिनिंग को पकड़कर मरोड़ा। अच्छा, आपने फिर वही मजदूरी शुरू कर दी थी? तो और क्या करता? दुकान जो तुम्हारे हवाले करके गई थी, तुम्हारे बदले वो हकीर सी दुकान कबूल कर लेता। तो और क्या चाहिए? मिशी के बदले तो तख्त व ताज भी ठुकरा देता। दानियाल ने उसकी थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। बेवकूफ़, वो हंसी और फिर कहने लगी। वो दुकान तुम्हारे नाम कर दी थी मैंने, और उस पर तुम्हारा कब्जा। मैं चाहूँ भी तो तुमसे वापस नहीं ले सकती। तुम मेरी जान भी ले सकती हो, दुकान तो बहुत मामूली चीज़ है। जानते हो, तुम्हारा मुकर्रम खान मेरा भाई बन गया है। मुस्कान ने मौजू बदला। हाँ, बहुत अच्छा इंसान है। दानियाल ने इस्बात में सर हिलाया। अच्छा ठहरो, उससे बात करते हैं। मुस्कान मोबाइल फ़ोन निकाल कर मुकर्रम खान का नंबर डायल करने लगी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। मुकर्रम खान की भारी आवाज़ रिसीवर से बरामद हुई। मुस्कान ने स्पीकर ऑन कर दिया था। खान भाई कैसे हो? बाजी, हम बिल्कुल ठीक है। कोई मददगार साथ रखा है या अकेले ही जुड़े रहते हो? अभी तक तो किसी को नहीं रखा। अच्छा, तुम्हारे दानियाल साहब से सुलह हो गई है और ये दुकान मैंने उससे बेच दी है? फिर तो हम खुश हैं बाजी, दानियाल साहब तो बहुत अच्छा आदमी है। बस अब सारा हिसाब किताब उसके हवाले कर देना। मुस्कान ने हंसते हुए कहा। ठीक है बाजी, मुकर्रम खान ने कहा, और मुस्कान कॉल ख़त्म करते हुए बोली। कैसा है दानी साहब? मिशी, ना तो मुझे दुकान छीनने का कोई दुख था और ना वापस मिलने की कोई खुशी हुई। नज़र तो खुश आ रहे हो,
تم اچھی طرح جانتی ہو یہ کس بات کی خوشی ہے۔ دانیال نے اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکا۔ اچھا یہ اپنی کار کی چابی بھی لے لو۔ اس نے پرس سے کار کی چابی نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ شکریہ، اس مرتبہ دانیال منہ بناتے ہوئے بولا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ چلے امی جان کو لے کے آتے ہیں۔ مسکان اٹھ بیٹھی۔ چلو۔ دانیال بھی اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دانیال کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ ڈرائیونگ کی ذمہ داری دانیال نے سنبھالی ہوئی تھی۔ گھر کے سامنے کار روکتے ہوئے وہ بولا، خبردار میشی، معافی وغیرہ کے چکروں میں نہ پڑنا۔ امی جان تم سے بالکل ناراض نہیں ہیں۔ جی محترم، میں اپنی امی کو آپ سے زیادہ جانتی ہوں، کہتے ہوئے وہ نیچے اتر گئی۔ عائشہ خاتون سین میں بچھی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ دانیال کے ساتھ نقاب پوش لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ بیٹیوں کی سی بہو کو وہ بڑی آسانی سے پہچان گئی تھی۔ اسی وقت مسکان نے نقاب الٹ دیا۔ رہا سہا شک بھی دور ہو گیا۔ وہ بے صبری سے اٹھی۔ مسکان بھی بھاگ کر اسے لپٹ گئی۔ میری بچی، عائشہ اس کی آنکھوں اور ماتھے پر بوسے دیتے ہوئے اس کی بلائیں لینے لگی۔ نہ کوئی شکوہ ہوا، نہ گلہ اور نہ شکایت، نہ یہی پوچھا کہ کیوں لوٹی ہو۔ بیٹیوں کے لیے تو یوں بھی ماں کی آغوش وارد رہتی ہے۔ جذبات کا طوفان تھما تو مسکان بولی، امی جان میں آپ کو لینے آئی ہوں، چلیں اپنے گھر۔ چلو بیٹی، چلو بیٹی۔ عائشہ فوراً تیار ہو گئی۔ مسکان کو ناراض کرنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مسکان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ آسانی سے ہو جائے گا۔ اتنے غیرت مند لوگ کہ ہر چیز کو ٹھوکر مار کر چلے گئے، مگر اس کے ذرا سے بلانے پر بغیر کسی حجت کے یوں جھٹ سے تیار ہو جانا، یقیناً اسے اپنا سمجھتے تھے، ایسا اپنا جو کبھی پرایا نہ ہو سکے۔ دانیال نے اس گھر سے صرف مسکان کا شب عروسی کا لباس لیا تھا۔ مسکان نے دھیمی آواز میں پوچھا، اب تو کپڑوں والی آ گئی ہے، اب بھی یہ جوڑا سنبھالتے پھرو گے؟ تمہیں کیا پتا کہ میں یہ لباس کس مقصد سے لایا تھا؟ محبت اور خوشبو چھپائی نہیں جا سکتی دانی، اس نے کہا۔ میشی، میں جانتا تھا ایک دن دوبارہ تمہیں پالوں گا۔ مسکان خاموشی سے کار کا دروازہ کھول کر عائشہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ دانیال کی وارفتگی سے واقف تھی۔ بعید نہیں تھا کہ وہ ماں کے سامنے اس سے لپٹ جاتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ مسکان نے واپسی کی اجازت چاہی۔ کیا مطلب تم کہاں جاؤ گی؟ دانیال نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ بے بسی سے بولی، تانی 2-3 دن تک تمہیں میرے بغیر رہنا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہ جیسے ہی حل ہوتا ہے میں ہمیشہ کے لیے یہیں آ جاؤں گی یا تمہیں اپنے پاس بلا لوں گی۔ کیا مسئلہ؟ اس کی حیرانی دور نہیں ہوئی تھی۔ حماد تھوڑی پریشانی پیدا کر رہا ہے، بعد میں تفصیل بتاؤں گی، بس 1-2 دن صبر کرو، میں تمہاری ہوں اور تمہاری رہوں گی انشاءاللہ۔ دانیال نے بے بسی سے سر ہلا دیا۔ میں ہمیشہ تمہارا منتظر رہوں گا جان۔ مسکان نے عائشہ خاتون کے پاس جا کر اسے اجازت لی اور واپسی کا قصد کیا۔ سیٹھ فہیم متوش سا اٹھ کر ننگے پاؤں بھاگتا ہوا ٹی وی کی طرف بڑھا۔ ٹی وی پر بڑے زور و شور سے دھماکے کی بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ مرنے والوں کی تعداد 25-30 تک پہنچ گئی تھی، جبکہ زخمیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی۔ نیوز کاسٹر بتا رہی تھی کہ دھماکہ ایک کریم کلر کی نئی BMW میں ہوا تھا۔ عینی شاہدین کا یہ بھی کہنا تھا کہ کار کی عقبی نشست پر ایک لڑکی کالے گاؤن میں ملبوس موجود تھی۔ نیوز کاسٹر جانے اور بھی کیا کیا بتاتی رہی، مگر سیٹھ فہیم ٹی وی کے سامنے سے ہٹ گیا۔ فہمیدہ وسیم کو بلا لائی تھی۔ حماد بھی ابھی تک وہیں موجود تھا، وہ بھی وسیم کے ساتھ بھاگا چلا آیا تھا۔ بھائی کیا ہوا؟ بھابھی بتا رہی ہیں کوئی بری خبر ہے؟ وسیم، مسکان، یہ کہتے ہی سیٹھ فہیم رو دیا۔ بھیا میں سمجھا نہیں۔ وسیم کا دل بھی بے طرح دھڑکنے لگا تھا۔ فہیم نے ٹی وی اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ دھماکے کی بریکنگ نیوز چل رہی ہے نا، یہ کوئی نئی بات تو نہیں؟ یہ دھماکہ مسکان کی کار میں ہوا ہے۔ فہیم نے نم آنکھوں سے فکرہ پورا کیا۔ نہیں۔ حماد زور سے چیخ مارتے ہوئے دھڑام سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ وسیم جلدی سے بیٹھ کر اسے سنبھالنے لگا۔ فہمیدہ بھی اس کے بوٹ کھول کر پاؤں کی مالش کرنے لگی تھی۔ فہیم اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہوا فون کا ریسیور اٹھا کر فیملی ڈاکٹر کو فون کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے پولیس SP کو فون کر کے دھماکے میں استعمال ہونے والی بہن کی کار کے بارے مختصر سا بریف کیا اور فون بند کر دیا۔ وہ خود کو اس حادثے کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا، خاص کر اسے حماد کا سامنا کرنے کے خیال سے پریشانی ہو رہی تھی، جو آخر تک یہیں پیٹتا رہا تھا کہ انہیں تاوان کی رقم ادا کر دینا چاہیے۔ دھماکے کی خبر فریہ نے ٹی وی پر سنی تھی، اور یہ کوئی ایسی انوکھی خبر نہیں تھی کہ اس پر غور کیا جاتا۔ وطن عزیز میں تو آئے روز یہ تماشا لگا رہتا ہے۔ وہ چینل بدلنے ہی لگی تھی کہ اچانک نیوز کاسٹر اس خبر پر تفصیل سے روشنی ڈالنے لگی۔ کریم کلر کی BMW MS 2020۔ اس کے دماغ میں بے چینی کی لہر اٹھی۔ وہ بڑبڑائی، یہ نمبر تو نہیں؟ اچانک ایک دھماکے کی طرح اس کے دماغ میں آیا۔
یہ تو باجی کی کار کا نمبر ہے۔ چینل بدلی کرنے کا ارادہ مؤخر کرتے ہوئے وہ غور سے خبر سننے لگی۔ کالے گاؤن میں ملبوس لڑکی کی تباہ ہونے والی کار میں موجودگی کی خبر نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی تھی۔ موبائل فون نکال کر وہ حماد کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بیل جانے کے باوجود کوئی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے لائن فون پر کال کی جو ملازمہ نے ریسیو کیا اور بتایا کہ حماد سیٹھ فہیم کے ہاں ہی موجود تھا۔ وہ گھر سے باہر نکلی اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھی سیٹھ فہیم کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں جا کر مسکان کی موت کی خبر کی تصدیق ہوئی اور اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس کی مخلص باجی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ گھر میں قریبی رشتہ داروں کی آمد جاری تھی۔ سیٹھ فہیم مسکان کی لاش لینے گیا ہوا تھا۔ لاش کیا، جسم کے چند ٹکڑے اور لباس کی کچھ دھجیاں ہی تھیں، مگر اپنی محبت اور عقیدت کو مرکز دینے کے لیے انہوں نے قبر تو بنانی تھی۔ حماد کے بارے یہ جان کر کہ وہ مسکان کی موت کی خبر سن کر بے ہوش ہو گیا تھا، فریحہ حیران رہ گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی اسے شک ہوا کہ اس کارروائی میں کہیں حماد کا ہاتھ نہ ہو۔ وہ جتنا سوچتی گئی اس کا یقین پختہ ہوتا گیا۔ آخرکار اس نے حماد کو جانچنے کا فیصلہ کر لیا اور مسکان کی بھابھی فہمیدہ کی میت میں اس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ گھر کی عورتیں اسے مسکان کی قریبی سہیلی سمجھ رہی تھی۔ آپ اور حماد ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے؟ حماد کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے فہمیدہ نے اس سے تصدیق چاہی۔ ہاں، وہ مختصراً بولی۔ کمرے کے دروازے پر رک کر فہمیدہ بولی، اسے جگانا مت، اگر خود سے جاگ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ وہی ڈرائنگ روم میں آ جانا۔ وہ واپس مڑ گئی۔ فریحہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ حماد بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ وہ سبک قدموں سے چلتی اس کے قریب پہنچی۔ کنگریچولیشن، مبارکباد حماد، وہ دھیرے سے بولی، مگر حماد اسی طرح لیٹا رہا۔ حماد بس کرو یہ ڈرامہ بازی، میں جانتی ہوں تمہیں باجی کی موت کا اتنا غم نہیں ہو سکتا، اتنا غم تو شاید تمہیں میری موت کا بھی نہ ہو۔ حماد کی پلکیں واہ ہوئی اور وہ مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ فری، میں یہی چاہتا تھا مگر میں نے ایسا کیا نہیں ہے، قدرت میری مدد کر رہی ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا، کیوں؟ مجھ سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ میں بھی کہوں، تم کیسے اتنی جلدی باجی کی جان چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے تھے؟ فری، جو ہوا اسے بھول جاؤ، اب خوابوں کی تعبیر پوری ہو گئی ہے۔ سیٹھ فہیم کی نظروں میں میری وقت بہت بڑھ گئی اور اب مسکان کی موت کے بعد اس کا وارث میں ہوں۔ تم کیسے اس کے وارث ہو سکتے جبکہ وہ دانیال کی بیوی تھی؟ دانیال، اس کے ساتھ میں اتنی بھلائی کر سکتا ہوں کہ وہ دکان اور مکان اس سے واپس نہ لوں۔ حماد صاحب، تو نے بہت برا کیا، بہت زیادہ۔ کاش سیٹھ فہیم میری بات پر یقین کر لیتا تو میں اسے ساری کہانی بتا دیتی، مگر وہ یقین نہیں کرے گا۔ مگر یاد رکھنا، میں تم سے باجی کی موت کا ایسا بدلہ لوں گی کہ تمہاری ساری خوشی خاک میں مل جائے گی۔ فریحہ یہ کہتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ فری، فری، حماد اسے آوازیں دیتا رہ گیا۔ واٹ؟ دانیال نے آنسو بہاتی فریحہ کی ساری بات سنی مگر جواباً کچھ نہیں کہا تھا۔ فریحہ سیٹھ فہیم کے گھر سے سیدھا اسی کے پاس پہنچی تھی۔ دانی، تم ٹھیک تو ہو؟ اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر وہ پریشانی سے مستفسر ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر فریحہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ پتہ نہیں، شاید یہ سننے سے پہلے مجھے مر جانا چاہیے تھا، ہے نا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ دانی، تم ایک باہمت مرد ہو۔ اس سے پہلے تم نے باجی کی جدائی کو بڑی ہمت اور حوصلے سے برداشت کیا تھا۔ سمجھو وہ اب تک تم سے دور ہے۔ فری، اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ دانیال کی آنکھوں میں اتری نمی گالوں پر بہنے لگی۔ فریحہ نے سکھ کا سانس لیا۔ اسے امید تھی کہ رونے سے دانیال کا دکھ ہلکا ہو جائے گا۔ دانی، موت کے سامنے تو کسی کی نہیں چلتی نا، ورنہ وہ تو تمہاری جانب لوٹ آئی تھی۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولا۔ لوٹی نہیں تھی، مرنے سے پہلے اپنی صفائی پیش کرنے آئی تھی۔ ایسا نہیں کہتے پگلے، موت کے وقت کا کس کو معلوم؟ پتہ نہیں چلا یہ کس کا کام ہے۔ نہیں، اور اب میں چلتی ہوں، جنازے کا وقت کنفرم کر کے تمہیں فون پر بتا دوں گی۔ کہاں جا رہی ہو؟ باجی کے گھر، اب تک شاید ان کی میت پہنچ گئی ہو، میں رات وہیں گزاروں گی۔ کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتی، مجھے تم پر اعتبار نہیں۔ باجی کی لاش دیکھ کر شاید تم حواس کھو بیٹھو۔ میں کوشش نہیں دانی، تم یہی رہو گے اور پگلے کس رشتے سے وہاں جاؤ گے؟ یہ نہ ہو تمہاری وجہ سے باجی کی عزت پر کوئی حرف آ جائے۔ دانیال نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ اسے دروازے تک چھوڑنے کے لیے نہیں اٹھا تھا۔ یوں بھی اس حالت میں ہر قسم کے اخلاق بھول جاتے ہیں۔ کمرے سے نکل کر فریحہ نے نقاب درست کیا۔ اسی وقت بیرونی دروازہ کھول کر عائشہ گھر میں داخل ہوئی۔ ایک نقاب لڑکی کو دیکھ کر پہلے تو وہ خوشی سے کھل اٹھی کہ شاید مسکان ہے، مگر پھر فریحہ کی چال ڈھال نے اس کی یہ غلط فہمی دور کر دی۔ السلام علیکم آنٹی، میں مسکان کی سہیلی بلکہ چھوٹی بہن فریحہ ہوں۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو بیٹا، آؤ نا، بیٹھو نا، کہاں جا رہی ہو؟ آنٹی، میرے پاس وقت نہیں ہے، شکر ہے آپ مجھے یہیں مل گئی۔ دانیال کا خیال رکھیے گا، باجی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ یہ نہ دانیال کچھ غلط کر بیٹھے۔ کہاں؟ فریحہ سسکی۔ وہ نہیں رہی آنٹی۔
ہائے او میرے ربا! عائشہ نے اپنی چھاتی میں 2 ہتھڑ مارے۔ آنٹی اگر آپ اس طرح ہوش و خرد کا دامن چھوڑ دیں گی تو دانی کو کون سنبھالے گا؟ اور اس مرتبہ عائشہ خاتون فریحہ کو الوداع کہے بنا دانیال کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا مسکان کا کتنا دیوانہ ہے، وہ خود کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ فریحہ بھی خاموشی سے وہاں سے نکل آئی۔ اسے علم تھا کہ ماں بیٹے کے لیے وہ بہت کڑا وقت ہے۔ خود اس کا سینہ بھی غموں کی وجہ سے پھٹ رہا تھا۔ مسکان کی شخصیت ہی ایسی سحر انگیز تھی۔ حماد بھی جانے کس مٹی کا بنا تھا کہ اس کی میت میں اتنا عرصہ گزارنے کے باوجود اس سے متاثر نہیں ہوا تھا اور اتنی مخلص لڑکی کے خون سے ہاتھ رنگ بیٹھا تھا۔ فریحہ کے جانے کے بعد حماد دوبارہ لیٹ کر سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ فریحہ اس حد تک نہیں جا سکتی کہ حماد کو کوئی نقصان پہنچائے، اور اس وقت اس کا رد عمل بس جذباتی بیان بازی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ چند ماہ سے زیادہ وہ مسکان کا سوگ نہیں منائے گی، اور اس کے بعد وہ اسے منا لے گا۔ اس سب کے باوجود وہ ذہنی طور پر خود کو تیار کرنے لگا۔ فریحہ کے پاس حماد کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھا۔ لے دے کے اس کی ذاتی گواہی تھی، اور اس کے جواب میں حماد آسانی سے سیٹھ فہیم کو بتا سکتا تھا کہ وہ رقابت کے زیر اثر حماد پر الزام لگا رہی ہے۔ باقی دانیال سے مسکان کی شادی کا نہ تو دانیال کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت موجود تھا اور نہ مسکان کے پاس۔ الٹا اگر وہ دانیال کے ساتھ مل کر کوئی ایسا دعویٰ کرتی تو منہ کی کھاتی، اور دانیال اپنی رہائش کا اور دکان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اسے سخت بھوک کا احساس ہوا۔ اس نے رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن اس حالت میں کھانا پینا اسے مشکوک بنا سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے لیٹا رہا۔ دولت حاصل کرنے کے لیے وہ کم از کم اتنی قربانی دے سکتا تھا۔ وسیم کمرے میں داخل ہوا۔ حماد چہرے پر وحشت بھرے تاثرات طاری کیے اٹھ بیٹھا۔ کیسے ہو حماد؟ وسیم اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جواباً وہ کچھ کہے بنا آنسو بہانے لگا۔ یار مرد ہو کر روتے ہو، وسیم نے اسے تسلی دی۔ وہ ہماری بھی تو بہن تھی۔ فہیم بھائی تو اسے بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں اس خبیث کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں اپنا سب کچھ اسے تلاش کرنے میں جھونک دوں گا، اور جس دن وہ مجھے مل گیا میں اسے کتے کی موت ماروں گا۔ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، اب اٹھ جاؤ، کچھ کھا پی لو، کل سے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے بھیا۔ دیکھو مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جایا کرتا۔ ابھی تک تم نے اس کی میت کو کندھا بھی دینا ہے۔ اگر خود حرکت کے قابل نہیں رہو گے تو اسے کیسے قبر میں اتارو گے؟ وسیم اسے سمجھا بجھا کر کمرے سے باہر لے آیا۔ کوٹھی میں خوب چہل پہل تھی۔ وسیم کے کہنے پر اس نے دکھاوے کے لیے ہلکی سی خوراک لی اور پھر مہمانوں کے درمیان آ کر بیٹھ گیا۔ اسی دوران سیٹھ فہیم ایک تابوت کے ساتھ آن پہنچا۔ تابوت کو دیکھ کر عورتوں میں رونے دھونے کی آواز بلند ہوئی۔ حماد وحشت زدہ سا اٹھ کر تابوت سے لپٹ گیا۔ فریحہ وہیں موجود تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ حماد کی مکاری دیکھ کر اس کا دل پھٹنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر اس مکار دھوکے باز کی لٹیاں بیچ چوراہے پھوڑ دے، مگر وہ بے بس تھی اور جانتی تھی کہ اس کی بات کا کسی نے یقین نہیں کرنا، الٹا ایک ماتم والے گھر میں بدمزگی پھیل جاتی۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے مسکان کے احصال ثواب کے لیے زیر لب قرآنی آیات کا ورد کرنے لگی۔ سیٹھ فہیم نے بڑی مشکل سے حماد کو تابوت سے جدا کیا اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ حماد نے بآواز بلند رونا شروع کر دیا تھا۔ ان کا فیملی ڈاکٹر وہیں موجود تھا۔ سیٹھ فہیم کے کہنے پر اس نے حماد کو سکون آور انجیکشن لگایا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اس کے واویلے کو دیکھ کر وہاں موجود لوگ اس کی مسکان سے محبت کے قائل ہو گئے تھے۔ ایک فریحہ ایسی تھی جو اس فراڈیوں کے مکر و فریب سے واقف تھی، مگر کسی دوسرے کو بتا نہیں سکتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کے دل میں حماد کی نفرت اس شدت سے اجاگر ہوئی کہ وہ اسے دنیا کا مقبوض ترین آدمی نظر آنے لگا۔ یہ وہی حماد تھا جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ لٹانے پر تیار تھی۔ اس نے سوچا، واقعی محاورہ بنانے والے برسوں کے تجربے کے بعد ہی کوئی بات کرتے ہیں کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اس کی فرشتوں جیسی شکل کے پیچھے ابلیس سے بھی بری صورت چھپی تھی۔ دوسری جانب دانیال تھا جو دیکھنے میں حبشی النسل لگتا، سیاہ کالا کلوٹا مگر بہت مخلص۔ فریحہ کے دماغ میں اچانک غصے کی ایک لہر اٹھی اور وہ بے قابو ہو کر سیٹھ وسیم کی جانب بڑھی۔ وسیم کے نین نقش بالکل مسکان سے ملتے جلتے تھے۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں بال بکھیرے وہ کھویا کھویا نظر آ رہا تھا۔ یقینی طور پر اسے اپنی بہن سے بہت محبت تھی۔ اس کے قریب جا کر اچانک مسکان کی ہمت جواب دے گئی اور وہ واپس مڑ گئی۔ ماتمی ماحول میں فساد کا بیج بونا اسے بہتر نہ لگا۔ وہ رات تقریباً سب نے جاگ کر گزاری اور حماد مزے سے سوتا رہا۔ اس کے باوجود اس کی محبت سب سے فائق تھی۔ فریحہ جانتی تھی وہاں میت کے پاس جاگنے والوں کے علاوہ کوئی اور بھی جاگ رہا ہوگا جو اپنی مشی کا سچا عاشق تھا، وہ جو اپنی مشی کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا تھا۔ اگر اس کی جان کے بدلے مسکان کو زندگی مل سکتی تو اسے 100% یقین تھا کہ وہ جان دینے سے دریغ نہ کرتا۔
مسکان کا اصل وارث بھی وہیں تھا، مگر یہ بات سوائے فریحہ کے کوئی نہیں جانتا تھا، اور اس کا اتنا اثر و رسوخ نہیں تھا کہ کسی کو اپنی بات کا یقین دلا سکتی۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے تاریک رات تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکا تھا۔ مشی چلی گئی تھی، اسے چھوڑ کر۔ اس بات پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا، شاید یہ سچ نہ ہو، یقیناً وہ مر نہیں سکتی۔ وہ خود کو بہلاتا رہا، تسلیاں دیتا رہا، مگر یہ طفل تسلیاں تھیں۔ اور پھر رات بیت گئی، صبح کی اذان ہوئی اور وہ اسے جگانے آ گئی۔ دانی، نماز نہیں پڑھو گے؟ اسے اپنے ماتھے پر گیلا لمس محسوس ہوا۔ وہ مسکرایا۔ پڑھتا ہوں نا مشی۔ اور یہ کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے؟ میڈم فریق کہہ رہی ہے تم دھماکے میں مر گئی ہو، بے وقوف کہیں کی۔ ہاں ہاں ہاں، اس کا سریلا کہکا گونجا۔ مگر میں تو تمہارے پاس ہوں دانی، انہیں بتانا مت۔ ہاں، کسی کو نہیں بتاؤں گا، مگر تم مجھے نظر نہیں آ رہی ہو۔ آنکھیں بند کر کے دیکھو نا، وہ ناز سے بولی۔ اس طرح بھی نہیں آ رہی ہو، وہ چیخا، مگر اسے جواب نہ ملا۔ مشی، 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 وہ اسے آوازیں دینے لگا۔ عائشہ خاتون بھاگ کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ بیٹا، تمہاری مشی بہت دور چلی گئی۔ وہ اس کا سر چھاتی سے لگائے رونے لگی۔ امی جان، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، وہ چیخا اور ساتھ ہی آنسو بہانے لگا۔ عائشہ بھی روتی رہی۔ اسی وقت اس کے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ دیکھو امی جان، مشی کی کال آ گئی۔ اس نے جلدی سے موبائل فون نکالا اور اٹینڈنگ بٹن پریس کیا۔ ہیلو مشی، یہ تم ہو نا؟ اس کی آواز میں شامل وحشت عائشہ کو ڈرانے لگی۔ دانیال، ہوش کرو۔ دوسری طرف سے فریحہ نے اسے جھڑکا۔ فری، مشی کو فون دو نا، دیکھو میں نے اس سے بات کرنی ہے۔ دانی، وہ مر چکی ہے، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ فریحہ کو اس کا رویہ ڈرانے لگا۔ بکواس بند کرو، میری مشی نہیں مر سکتی، ابھی مجھے جگانے آئی تھی نماز کے لیے۔ سنو دانی، تمہاری مشی کا جنازہ 9 بجے ہوگا۔ اگر اسے چاہتے ہو تو اس کے جنازے میں ضرور شریک ہونا، ورنہ وہ تم سے ناراض ہو جائے گی۔ نہیں، کہتے ہوئے اس نے موبائل پھینکا اور پھٹ پھٹ کر رونے لگا۔ فریحہ کو اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس کا رونا بہتر تھا۔ اس کے ذہنی خلجان کو دیکھتے ہوئے اس نے مسکان کے جنازے کی خبر سنائی تھی تاکہ وہ اس شوق سے نکل آئے۔ اسی وقت عائشہ نے موبائل اٹھا لیا۔ ہیلو آنٹی، میں فریحہ بول رہی ہوں، باجی کا جنازہ 9 بجے ہے، دانیال کو لازماً بھیجنا۔ اگر اس نے اپنے سامنے اسے دفن ہوتے نہ دیکھا تو شاید یہ کبھی یقین نہ کرے۔ ہاں بیٹی، میں کوشش کروں گی، عائشہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولی۔ کوشش نہیں آنٹی، اسے لازماً بھیجنا، اور اب اسے جی بھر کے رونے دو، کوئی تسلی دینے کی ضرورت نہیں۔ اسے ذہن نشین کرواؤ کہ مسکان فوت ہو چکی ہے۔ فریحہ نے رابطہ منقطع کر دیا۔ امی جان، فریحہ بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ بیٹا، وہ سچ کہہ رہی ہے، مسکان بیٹی نہیں رہی، اور پتہ ہے اس کا جنازہ 9 بجے ہے، تم لازماً جانا۔ اگر نہیں گئے تو شاید اس کی روح تم سے خفا ہو جائے۔ اس بار دانیال نے تکرار نہیں کی اور اسی طرح آنسو بہاتا رہا۔ قبرستان میں پہنچنے تک وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ مسکان کی میت لائی گئی، وہ تابوت میں بند تھی۔ دانیال کا دل چاہا کہ بھاگ کر تابوت سے لپٹ جائے، مگر وہ اپنی خواہش کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ فریحہ نے اسے سختی سے اس قسم کی کسی بھی کارروائی سے منع کیا تھا۔ یہ بات اسے ذہن نشین کرنے کے لیے فریحہ نے اسے مسکان کی عزت و آبرو کا واسطہ دیا تھا، اور اپنی مشی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جنازہ پڑھ کر مسکان کی میت کو گھڑے میں اتارا گیا۔ وہ دور کھڑا دیکھتا رہا۔ اسے عماد بھی نظر آیا جو اس کام میں پیش تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس بات کا مظہر تھے کہ اسے بھی مسکان کی موت پر افسوس تھا۔ لوگ لاش پر مٹی ڈالنے لگے۔ دانیال نے بھی مٹھی بھر مٹی اٹھائی، مگر پھر وہ اس کے ہاتھوں سے گر گئی۔ اپنی مشی پر مٹی ڈالنے کے لیے اس کا دل راضی نہ ہوا۔ اس نے سوچا، گلاب کے پھول پر بھی کوئی مٹی ڈالتا ہے۔ قبر تیار ہوئی۔ گورکن نے اس پر پانی چھڑکا۔ تازہ پھولوں کا انبار قبر پر ڈال دیا گیا۔ آخر میں ایک مولانا صاحب نے دعا کرائی اور سب آہستہ آہستہ لوٹنے لگے۔ دانیال کھڑا رہا، تمام کے وہاں سے ہٹتے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مشی، بہت برا کیا تم نے، بہت برا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ دھوکے باز، بھول گئی؟ کیا کہا تھا کہ اب کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی؟ کیا یہ وعدہ صرف ایک دن کے لیے تھا؟ بولو نا، جواب دو، وہ چیخا۔ جواب نہیں ہے نا؟ ہو بھی کیسے سکتا ہے، جھوٹی، دغا باز، مکار۔ وہ رونے لگا اور پھر زمین پر لیٹ کر قبر کے ساتھ لپٹ گیا۔ گلاب کی پتیوں کی خوشبو کے ساتھ مٹی کی سوندھی سوندھی بو مل کر عجیب قسم کی خوشبو پیدا کر رہی تھی، مگر یہ اس کی مشی کی خوشبو نہیں تھی۔ منو مٹی کے نیچے سے اس کی خوشبو آ بھی کیسے سکتی تھی؟ وہاں لیٹے ہوئے اسے بہت زیادہ سکون محسوس ہوا۔ دوپہر ڈلی، اسے نیند آ گئی۔ وہ مسکان کے ساتھ ایک خوبصورت باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ وہ ہنس رہی تھی، کہکے لگا رہی تھی، زندگی سے بھرپور کہکے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگا۔ مسکان کو ہنستا دیکھ کر اس کا دل خود بخود ہنسنے کو کرتا تھا۔
مسکان کی تدفین کے بعد جب سب واپس آ گئے تو وہ گھر لوٹ آئی۔ گزشتہ رات وہ پل بھر کے لیے نہیں سو سکی تھی۔ گھر آ کر اس نے ناشتہ کیا اور سو گئی۔ مرنے والے کے سوگ میں بھوکا پیاسا رہنے سے مرنے والے کا بھلا نہیں ہوتا، البتہ وہ اس کے دشمن کو اذیت پہنچا کر خود کو تسکین دے سکتی تھی۔ سحر پیر کو اٹھ کر اس نے چائے پی اور پھر دانیال کو کال کرنے لگی۔ چند گھنٹیوں کے بعد کال اس کی ماں نے ریسیو کی۔ آنٹی، دانی کہاں ہے؟ جنازے پر گیا تھا بیٹی، اب تک نہیں لوٹا۔ کیا؟ وہ حیران رہ گئی۔ جنازہ ہوئے تو کہیں گھنٹے ہو گئے ہیں۔ بیٹی میں خود پریشان ہوں، شاید کسی دوست کے پاس چلا گیا ہو۔ دوست کے پاس تو وہ عام حالات میں بھی نہیں جاتا، شاید پریشانی کے باعث چلا گیا ہو۔ کیا کہہ سکتی ہوں بیٹی؟ عائشہ کی آواز میں کرب کی آمیزش تھی۔ ایک ہی بیٹا ہے اور اسے بھی موذی روگ لگ گیا ہے۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں اسے ڈھونڈ لاتی ہوں، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ پریا کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا اور اس نے جھٹ عائشہ کو تسلی دے دی۔ جیتی رہو بیٹی، عائشہ نے کہا اور پریا کال منقطع کر کے گھر سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھی اس قبرستان کی جانب روانہ تھی جہاں مسکان کو دفن کیا گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مشی کا دیوانہ اسی کے پاس ہوگا۔ قبرستان کے باہر ٹیکسی رکوا کر اس نے ڈرائیور کو انتظار کرنے کا کہا اور اندر گھس گئی۔ گورکن سے اسے نئی قبر کی جگہ آسانی سے پتہ چل گئی۔ قبر کے ساتھ ہی اسے کوئی لپٹا نظر آیا، وہ دانیال ہی تھا اور گہری نیند میں تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر فریا کا دل کٹ سا گیا۔ سچ کہتے ہیں محبت انسان کو رسوا کر دیتی ہے، یہ محبت ہی تھی کہ وہ زندہ ہو کر مردوں کے درمیان اطمینان سے لیٹا تھا۔ فریا نے اسے شانے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ دانی، دانی اٹھو۔ وہ آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا۔ فری، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں بے وقوف، پتہ بھی ہے آنٹی کتنی پریشان ہے تمہارے لیے۔ میں تو یہیں تھا اپنی مشی کے پاس، وہ اصل میں پہلا دن تھا نا مشی کا قبر میں نے سوچا اسے ڈر نہ لگے۔ اکیلی کب ہوگی پگلی، اسے اپنی ماں اور باپ کی روحیں مل گئی ہوں گی، وہ تو یہاں سے کہیں گناہ خوش ہوگی۔ ہاں سچ کہتی ہو، وہ اداس ہو گیا۔ اکیلا تو مجھے کر گئی ہے نا، میں ہوں نا تمہارے پاس، اور پھر آنٹی بھی ہیں۔ پریا نے اسے تسلی دی۔ تو اس کا جانا ضروری تھا دانی، یہ کسی کے بس میں تھوڑا ہوتا ہے، جس کا بلاوا آ جاتا ہے اسے جانا پڑتا ہے۔ تو میرا کب آئے گا؟ جب رب کو منظور ہوگا۔ اب اٹھو، چلے آنٹی انتظار کر رہی ہوگی۔ مشی کو بتا دوں، اسے کہہ کر وہ قبر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مشی، میں آتا رہوں گا، تم گھبرانا مت، دیکھو باجی کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے چلے جاؤ، پریا نے مسکرا کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دانیال نے سر جھکایا اور اس کے ہمراہ ہو لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور شدت سے ان کا منتظر تھا۔ وہاں سے وہ سیدھے گھر پہنچے۔ عائشہ خاتون نے بڑی بے تابی سے دانیال کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ کہاں چلے گئے تھے میرے لال؟ امی جان، مشی کے پاس بیٹھا تھا، یہ قبرستان میں تھا آنٹی، فریا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ آپ کھانا لے آئیے تاکہ میں اپنے سامنے اسے کھلا کر جاؤں، مجھے بھوک نہیں ہے پری، دانیال جلدی سے بولا۔ عائشہ کو سوالیہ نظروں سے گھورتے پا کر فریا نے کہا، آنٹی آپ کھانا لے آئیں۔ عائشہ سر ہلاتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جب مجھے بھوک نہیں ہے تو، دانیال نے احتجاج کرنا چاہا۔ دانیال، تم حد سے بڑھ گئے ہو، فریا نے سخت لہجے میں کہا۔ بولی، بالکل ایک بچے کی سی حرکتیں کر رہے ہو۔ آنٹی کی پریشانی نظر نہیں آتی؟ کیا ماں کو دکھ دیتے ہوئے مزہ آتا ہے، یا اس طرح سے باجی واپس آ جائیں گی؟ باخدا اگر اس طرح وہ واپس آ سکتی تو میں ساری زندگی کھانا نہ کھاؤں، اور یاد رکھو مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ باجی کی روح شاید اب بھی یہاں موجود ہو، کتنا دکھ ہوگا اسے تمہارے رویے پر، اور تمہارے رویے کو دیکھتے ہوئے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ تمہارے خوابوں میں آنا بھی گوارا نہ کرے۔ مؤخر الذکر فکرے نے دانیال کو لرزا دیا تھا۔ کوئی جواب دیے بغیر وہ خاموش بیٹھا رہا۔ عائشہ تھوڑی دیر بعد ہی کھانا لا سکی تھی۔ ان کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا، بیٹی روٹی تازہ پکانا پڑ گئی ہے، آنٹی آپ بھی بیٹھیے، یقیناً آپ نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ پریا کی ترغیب کر ماں بیٹا بے دلی سے کھانے لگے۔ پریا نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا۔ کھانے کے بعد عائشہ چائے بنا کر لے آئی۔ چائے پی کر فریا جانے کے ارادے سے کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے آنٹی میں چلتی ہوں، اس نے جانے کی اجازت طلب کی۔ اللہ پاک تمہیں سکھی رکھے بیٹی، عائشہ اسے دعائیں دینے لگی۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ کھانا کھانے کے بعد دانیال کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، ڈراپ؟ کیا تم کار چلا لیتے ہو؟ ہاں، وہ اداسی سے بولا، مشی نے سکھائی تھی۔ اچھا چلو۔ فریا بھی اداس ہو گئی، وہ جانتی تھی نئے زخم کو بھرتے کچھ دیر تو لگتی ہے، اور مسکان کی موت تو دانیال کو روح تک غائل کر گئی تھی۔ کار میں بیٹھتے ہی دانیال کی ناک میں مسکان کے معطر وجود کی خوشبو آنے لگی۔ اپنی سوچ بٹانے کی غرض سے وہ بولا، فری
ड्राइविंग आती है? नहीं, कभी कोशिश ही नहीं की सीखने की। अच्छा, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये देखो ना, इसे गियर कहते हैं। हमेशा गाड़ी स्टार्ट करने से पहले चेक कर लो कि ये न्यूट्रल है और ये इस तरह न्यूट्रल होता है। ये एक्सीलेटर है, इसके साथ ब्रेक और साथ ही क्लच। इन तीनों के इस्तेमाल में आपने दाएं पाँव से मदद देना है। उसके दिमाग में अपनी मिशी की आवाज़ गूंजी और ये सब फरिया को बताते हुए उसकी आंखें दोबारा नम हो गई। तानी, फिर क्या हुआ? फरिया, जो खुश थी कि चलो इस तरह दानियाल की जहनी रो बढ़ जाएगी, उसे रोते देखकर पूछने लगी। फिर बिल्कुल यही अल्फाज उसने कहते, मुझे एक एक लफ्ज़ याद है। वो यहाँ बैठी थी जिस जगह मैं बैठा हूँ और मैं वहाँ बैठा था तुम्हारी जगह। फिर वो मुझे साहिल समंदर की तरफ ले गई थी। अच्छा, तुम मुझे सिखा रहे थे? मुस्कान ने किता कलामी की। क्यों, मिशी का तज़किरा बुरा लग रहा है? दानियाल ने उसकी आंखों में झांका। नहीं, अज़ियत हो रही है। मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ और चाहती हूँ तुम भी उसे भूल जाओ। ये मुमकिन नहीं है। कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? तुम्हारा ख्याल है मैं कोशिश नहीं करता? हम गाड़ी चलाना सीख रहे थे। मुस्कान ने मौजू बदला। दानियाल सर झटक कर बोला, इसे हैंड ब्रेक कहते हैं। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हैंड ब्रेक को ऑफ करो। वो उसे दूसरी ज़रूरी बातें बताने लगा। फिर वो कार घर से बाहर ले आया। उसका रुख उसी सड़क की तरफ था जहाँ उसने मुस्कान से ड्राइविंग सीखी थी। निस्बतन वीरान सड़क पर आते ही उसने फरिया को ड्राइविंग सीट पर बैठने की दावत दी। मुझे डर लग रहा है। वो घबरा गई थी। अभी इतनी मुश्किल नहीं है, तुम बैठो तो सही। उसे खुश करने की खातिर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। मज़ीद आधा घंटा वो इस रोड पर कार चलाती रही। अब चलें, बाकी कल सीखूंगी। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। ड्राइविंग सीट दानियाल ने संभाल ली। अंधेरा गहरा हो गया था। सुबह से तुम दुकान पर जाना शुरू कर दो? दानियाल ने पूछा। यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ? नहीं, सुबह से मैं भी जाऊंगी। तो ऐसा है कि मैं सुबह 7 बजे आ जाऊंगा। यहाँ से मिशी के पास जाएंगे, फिर मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके दुकान पर चला जाऊंगा। कैसा है? ठीक है, कल ऐसे ही कर लेना। फरिया ने उसकी तायद में सर हिलाया। कल नहीं, ये मैंने पक्की रूटीन बताई है। इस तरह तुम्हें खामखा ज़हमत होगी। फरिया ने नफ़ी में सर हिलाया। ज़हमत काहे की? मिशी के पास मैंने यूँ भी रोज़ाना जाना है। बल्कि ऐसा है कि यूनिवर्सिटी की छुट्टी किस वक्त होती है मैं तुम्हें वहाँ से भी पिक कर लिया करूँगा। फरिया मुस्कुराए। गालबन तुम मेरे ड्राइवर नहीं हो। फरिया, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। दानियाल रूहान से लहजे में बोला। कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे मैं अपनी मिशी की बातें कर सकूँ। फरिया इत्मीनान से बोली। अगर तुम ये रूटीन ना बनाते तो शायद जल्दी मैं खुद तुम्हें ये मशवरा देती। भला वो क्यों? दानियाल हैरान रह गया था। इस क्यों का जवाब तुम्हें 2 दिन बाद दूंगी। फिर भी वो फरिया के घर के सामने पहुंच गए थे। उसने नीचे उतरते हुए पूछा, एक बात मानोगी? दानियाल सवाल का जवाब वो नज़रअंदाज कर गई थी। जी। तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे सूट है, कल कोई अच्छा सा सूट पहन कर आ जाना। तुम्हें किसने बताया कि मेरे पास अच्छे अच्छे सूट भी मौजूद हैं? मैंने खुद तुम्हारी अलमारी में देखे हैं। बाजी के साथ 2-3 दफ़ा तुम्हारे यहाँ जा चुकी हूँ। वो मुस्कुराया। अच्छा, पहन लूँगा, लेकिन इस थोबड़े के साथ कोई लिबास नहीं जचता। तानी, रंगत का काला होना बदसूरती की अलामत नहीं है। मेरी 6 मंगनियाँ इस रंगत की वजह से टूटी हैं। मिशी ने पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर लिया था। उसकी मजबूरी थी। फरिया बर्जस्ता बोली। फिर उसे लगा कि उसके मुंह से काफ़ी तल्ख बात निकल चुकी है। वो बात संभालते हुए बोली, लेकिन बाद में उसे तुम्हारी मोहब्बत और खलूस ने जीत लिया था। मैं क्या और मेरा खलूस क्या, मुखलिस तो वो थी फरी। मेरी मिशी बहुत अच्छी थी। मेरा ख्याल है चाय पी लेते हैं। फरिया ने जल्दी से मौजू बदला। शुक्रिया कहकर दानियाल वापस मुड़ गया। वापसी के सफ़र में उसे फिर अपनी मिशी की याद ने घेर लिया था, जिसने एक मज़दूर को इस मकाम पर ला खड़ा किया था कि आज वो अच्छी खासी हैसियत का मालिक बन गया था। फरिया के नज़दीक जाना कहीं मिशी से बेवफाई तो नहीं, ये सोच उसे परेशान कर गई थी। उसने अपने दिल में झांका। उसे फ़ौरन जवाब मौसूल हुआ। मैं कौन सा फरिया से शादी कर रहा हूँ, ये तो फ़कत इसलिए कि वो मिशी की बहन बनी हुई थी और उसी की वजह से उसे अहमियत दे देता हूँ। सबसे बढ़कर उस खूबसूरत लड़की की मेहरबानी है कि वो मुझसे बात कर लेती, वरना मैं किस काबिल हूँ। अगर रिश्ते की बात हो तो उसे हज़ारों नहीं लाखों मिल जाएंगे। माँ शिद्दत से उसकी मुंतज़िर थी। बहुत देर कर दी बेटा? हाँ माँ, फरी के साथ साहिल तक चला गया था। फरिया, बेटी की शादी हो गई है? आयशा के लहजे में दिलचस्पी थी। नहीं हुई तो हो जाएगी माँ, कहते हुए वो अपने कमरे में घुस गया। रात अज़ियतों का भंडारा खोले उसकी मुंतज़िर थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अब कोई गैप ना दूँ इस नावल का, तो बिल्कुल भी नहीं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।